سارے معاشرے دے وچ سارے سسٹم دے وچ جیڑی عورت بیوہ تھی ونجے نا اوندا کوئی حق ہی کہ نہیں زندہ رہن دا، اوندا کوئی حال کہ نہیں۔ میں اج بہت وڈا اوکھا موضوع چھیڑی بیٹھا، میری گال تے ناراض کوئی نہ تھی وے۔ ایک حقیقت ہے جیڑی میں گال کرندا پیا۔ بیوہ عورت کہیں بھرا رشتہ دار کہیں عزیز دی شادی دے اوتے چھڑی سرخی تک ہی نہیں لا سکدی۔ ایک سسٹم چلدا پئی میں، چاہے وہ کہیں عمر دے کہیں حصے دے وچ بھی بیوہ تھے، مطلب ایک بال ہے، بال کہیں نہیں، 4 بال ہیں، 3 بال ہیں، اگر وہ بیوہ تھی گئی ہے نا ان کو کوئی سہولت کہیں نہیں۔ ول ان کو ایک کمرہ ہے یا ایک جا ہے اتھاں ہی اپنے بالیں دے نال زندگی گزار سکتی ہے، ان کمرے تو باہر ان دی کوئی دنیا کہیں نہیں، انہیں بالیں دی بھی کوئی زندگی کہیں نہیں، انہیں بالیں دا بھی کوئی حال کہیں نہیں۔ وہ اپنے کمرے دے دروازے کو یا حویلی دروازے دے اتنے کھڑے رہندن، اپنے پیو دا موئے ہوئے پیو دا انتظار کرندن زندگی ساری، جب تک وہ کرن والے نہیں تھیندے۔ اوڈے دن چاچے دے بالیں کو وہ اپنے پیو کو چمڑے پین، مامے دے بالیں کو جتھا وہ رہندے پین، باقی وسطی والے سارے بال اپنے وڈے کو شام کو جھولی باندھن، وہ نکلے بال سوچتے رہندا سا کتھا بہوں۔ یہ گال تو آکھن واسطے کہ یتیم بالیں دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو، بیوہ کوئی رشتہ ہے ان دی دیکھ بھال دی کوشش کرو، سارے کو جتنا کوئی تھی سکدے، سارے کو جتنا کوئی تھی سکدے۔ مزید یہ ان دے بالیں دے اتنے اتنا کرو جہاں سہولت تساں اپنے بالیں کو دیندو، تہاڈی وہ رشتے دے وچ حویلی دے نال ہے، حویلی دے دور ہے، تہاڈی رشتے دار ہے، ان دی زندگی تے جیویں گزردی گئی ہے وہ تو صرف کنگھی نہیں چچھی دے سکتی، لیکن ان دے بالیں دا کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جہاں سہولت سارے بالیں کو ہیں اساں وہ کوشش کروں کہ انہیں یتیم بالیں کو بھی دیوں۔ اللہ خوش رکھے، میری گال دا ناراض نہ تھی سو، مہربانی، السلام علیکم۔